کبھی سوچا ہے کہ ہم ان چیزوں پر کیوں یقین کر لیتے ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی؟ یہ سوال کوئی نیا تو نہیں ہے، صدیوں سے انسان اس پر سوچتا آیا ہے۔ آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ اسلامی تصور غیب پر ایک بہت ہی الگ زاویے سے بات کرتے ہیں۔ یہ روایتی کہانیوں سے ہٹ کر وحی کو جدید تشبیہات کے ساتھ ملا کر ایک دلچسپ تصویر پیش کرتے ہیں، اور ان کا جو بنیادی دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ غیبی مخلوقات کے نہ ہونے کا نہیں بلکہ ہماری اپنی انسانی حدود کا ہے۔ یعنی شاید ہم کائنات نامی ایک بہت بڑے اسٹیڈیم میں بیٹھے ہیں لیکن ہماری نظر صرف اپنی سیٹ تک محدود ہے۔ اور اس گفتگو کا نقطہ آغاز قرآن کی ایک بہت ہی گہری آیت ہے۔ سورۃ الانعام میں ارشاد ہوتا ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یہ آیت ایک بنیادی اصول قائم کرتی ہے کہ حقیقت صرف وہ نہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری سمجھ کی حدود پر ایک بہت واضح تبصرہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی آنکھوں سے آگے بھی دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آئیے اسی نقطے کو پکڑتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آگے۔ ذرائع میں ایک بہت زبردست بات کہی گئی ہے کہ ہم اپنی بصارت کو دنیا دیکھنے کی ایک کھڑکی سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ایک فلٹر ہے۔ یہ ہمیں دنیا دکھاتا نہیں بلکہ دنیا کا ایک بہت چھوٹا منتخب حصہ ہم تک پہنچاتا ہے، باقی سب کچھ فلٹر آؤٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور اس کو سمجھنے کے لیے سائنس ہماری بہت مدد کرتی ہے۔ ذرائع میں الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی مثال دی گئی ہے، جو توانائی کی لہروں کا ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ اس میں گیما ریز ہیں، ایکس ریز ہیں، الٹرا وائلٹ، انفرا ریڈ، مائکرو ویوز، ریڈیو ویوز۔ یہ سب توانائیاں اس وقت بھی ہمارے ارد گرد بلکہ ہمارے جسموں کے آر پار ہو رہی ہیں، لیکن اس وسیع سمندر میں سے ہماری آنکھیں کیا دیکھ پاتی ہیں؟ صرف 400 سے 700 نینو میٹر کی ایک چھوٹی سی پٹی، جسے ہم مرئی روشنی یا ویزیبل لائٹ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مخلوق انفرا ریڈ میں بات چیت کرتی ہو یا الٹرا وائلٹ میں رہتی ہو تو وہ ہمارے لیے مکمل طور پر پوشیدہ ہوگی، حالانکہ وہ ہمارے سامنے ہی موجود ہو سکتی ہے۔ یہ تو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہی تو سارا نقطہ ہے۔ غیب غیر حقیقی یعنی ان ریئل نہیں ہے، بلکہ ہماری حسیاتی پہنچ سے باہر یعنی ان پرسیوڈ ہے۔ یہ ہمارے تجزیے کی بنیاد ہے۔ جب ہم کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا اس لیے میں نہیں مانتا، تو ہم دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حقیقت کو میرے اس چھوٹے سے محدود حسیاتی دائرے میں سما جانا چاہیے۔ ذرائع اسی سوچ کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ مخلوق کی عدم موجودگی نہیں بلکہ ہماری اپنی محدودیت ہے۔ ہماری بصارت، ہماری سماعت، ہماری تمام حسیات، یہ سب ایک خاص فریکوینسی پر کام کرتی ہیں، اور جو کچھ اس فریکوینسی سے باہر ہے وہ ہمارے لیے غیب بن جاتا ہے۔ اچھا، اگر یہ محدودیت کا معاملہ ہے تو قرآن میں جن مخلوقات کا ذکر ہے جیسے جنات، ان کے بارے میں یہ اصول کیسے لاگو ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی اسی لیے نظر نہیں آتے کیونکہ وہ ہماری رینج سے باہر ہیں؟ بالکل۔ ذرائع اس تصور کو لوک کہانیوں سے نکال کر اس کی بنیادی حقیقت پر بات کرتے ہیں۔ سورۃ الحجر کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا۔ عربی لفظ ہے نار السموم۔ اس کی تشریح بہت اہم ہے۔ یہ لکڑی جلانے والی آگ نہیں ہے جس میں شعلے اور دھواں ہوں۔ سموم کا مطلب ہے انتہائی گرم، تیز ہوا یا توانائی جو مساموں میں گھس جائے۔ تو یہ خالص توانائی کی ایک شکل ہے۔ ایک منٹ، تو اگر وہ خالص توانائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شاید ہمارے قانون طبیعت کے بھی پابند نہیں۔ یہ تو بالکل ہی ایک الگ زاویہ ہے اس تصور کو دیکھنے کا۔ لوگ کہانیوں میں تو انہیں بھوت پریت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ تشریح تو اسے سائنس فکشن کے قریب لے آتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ سائنس فکشن سے زیادہ حقیقت کی ایک مختلف جہت کا بیان ہے۔ ذرائع سے ہمارے ارتقاء سے بھی جوڑتے ہیں۔ ہمارا دماغ لاکھوں سالوں میں ٹھوس شکاریوں کا سامنا کرنے کے لیے بنائے۔ ہم پنجوں، دانتوں اور جسمانی حرکت کو پہچاننے کے لیے بنے ہیں۔ ہمارا بقا کا نظام ان چیزوں پر رد عمل ظاہر کرتا ہے جو ٹھوس شکل میں خطرہ بن سکتی ہیں۔ ہمارا دماغ توانائی پر مبنی مخلوقات کو پہچاننے یا ان کا ادراک کرنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا۔ وہ ہمارے تھریٹ ڈیٹیکشن سسٹم کے ریڈار پر ہی نہیں آتے۔ تو اصل نقطہ یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کو اس لیے نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہی مختلف ہے۔ ہم مٹی ویر پر چل رہے ہیں اور وہ توانائی ویر پر۔ یہ مطابقت کا مسئلہ ہے، موجودگی کا نہیں۔ بہترین تشبیہ ہے۔
یہ مطابقت کا ہی مسئلہ ہے، اور اس کی مزید وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جنات بے دھوئیں کی آگ سے، اور آدم اس چیز سے جس کا تم سے بیان کیا گیا ہے، یعنی مٹی سے۔ 3 الگ الگ مخلوقات، 3 الگ الگ بنیادی مادے، ہر ایک کے لیے حقیقت کے قانون مختلف ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پانی میں رہنے والی مچھلی ہوا میں اڑنے والے پرندے کا تصور نہیں کر سکتی، حالانکہ دونوں ایک ہی سیارے پر رہتے ہیں۔ یعنی یہ 3 بالکل مختلف مادے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے آپس کے تعاملات کے قوانین بھی بالکل مختلف ہوں گے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ اسی سے جڑی ایک اور بات جو ذرائع میں ہے وہ نقطہ نظر اور جہان کی ہے۔ سورۃ الاعراف کی ایک آیت ہے جسے مصنفین سرجیکل کہتے ہیں، یعنی یہ بالکل نشانے پر لگتی ہے۔ آیت میں شیطان اور اس کے قبیلے کے بارے میں کہا گیا ہے، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اس آیت پر غور کریں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ موجود نہیں ہیں یا کسی اور کائنات میں رہتے ہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا نقطہ نظر وینٹیج پوائنٹ مختلف ہے۔ وہ ہمیں ایک ایسی جگہ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ذرائع میں ایک بہترین مثال استعمال کی گئی ہے۔ فرض کریں کہ ایک 2 جہتی 2D دنیا ہے، جیسے کاغذ پر بنی ہوئی تصویر۔ اس دنیا میں رہنے والی مخلوق صرف آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں دیکھ سکتی ہے۔ ان کے لیے اوپر یا نیچے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اچھا، جیسے پرانے ویڈیو گیمز میں کردار صرف ایک فلیٹ سکرین پر حرکت کرتے تھے۔ بالکل۔ اب ایک سہجہتی 3D مخلوق جیسے ہم اس 2D سطح کو اوپر سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس 2D دنیا کے ہر کونے کو، ہر کردار کو، ہر دیوار کے پیچھے ایک ہی وقت میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس 2D دنیا کی مخلوق ہمیں کبھی نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ وہ اوپر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ ہمارے لیے یہ کوئی جادو نہیں، یہ صرف ایک اضافی ڈائمینشن یعنی جہت کا فرق ہے۔ تو کیا ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جنات اور دیگر مخلوقات ہم سے ایک اعلیٰ جہت میں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور ہم انہیں نہیں؟ یہ ایک ممکنہ تشریح ہے۔ یہ متوازی تہوں والے وجود کا تصور ہے۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں، بلکہ حقیقت کی مختلف سطحوں کا بیان ہے، اور اس تصور کو اسلام میں متعدد جہانوں کے نظریے سے بھی تقویت ملتی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین بھی انہی کی طرح۔ یہ خیال کہ کائنات میں صرف وہی نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اسلامی عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ جہان ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر ایک ہی جگہ موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مختلف جہان ایک ہی جگہ پر ہوں اور ٹکرائیں بھی نہیں؟ اس کی مثال ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود ہے۔ اس وقت اس کمرے میں درجنوں ریڈیو سٹیشنز کی لہریں موجود ہیں، وائی فائی سگنلز ہیں، موبائل فون کے سگنلز ہیں، ٹی وی نشریات ہیں۔ یہ سب توانائیاں ہمارے جسم سے گزر رہی ہیں، لیکن ہماری ہڈیوں سے نہیں ٹکرا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی فریکوینسی اور نوعیت مختلف ہے۔ ہم اپنے ریڈیو کو ایک خاص فریکوینسی پر ٹیون کرتے ہیں تو ہمیں ایک سٹیشن سنائی دیتا ہے، باقی سب موجود ہونے کے باوجود ہمارے لیے غائب رہتے ہیں۔ اسی طرح مختلف جہانوں کا وجود ایک ہی جگہ پر ممکن ہے، لیکن ان کے قانون اور ان کی فریکوینسی مختلف ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے تعامل نہیں کرتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اچھا، یہ تو جنات کی بات ہو گئی۔ اب غیب کے ایک اور اہم حصے یعنی فرشتوں کی بات کرتے ہیں۔ کیا ان پر بھی یہی اصول لاگو ہوتے ہیں؟ فرشتوں کے معاملے میں ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ کسی ایک حالت کے پابند نہیں ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے فرشتوں کو پیغام رساں بنایا، جن کے 2، 3 اور 4 پر ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر کا لفظ صرف جسمانی پروں تک محدود نہیں، بلکہ یہ ان کی رفتار، طاقت اور مختلف جہانوں میں سفر کرنے کی صلاحیت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ وہ غائب رہ سکتے ہیں، انسانی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں اور مختلف جہانوں کے درمیان فوری طور پر سفر کر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، ذرائع میں 2 بہترین مثالیں دی گئی ہیں جو اس نقطے کو واضح کرتی ہیں۔ پہلی مشہور حدیث جبریل ہے، جس میں جبریل علیہ السلام ایک بالکل سفید لباس والے سیاہ بالوں والے انسان کی شکل میں صحابہ کے درمیان آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھے، اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں سوالات کیے اور پھر چلے گئے۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔
कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका। ये उनका इंसानी शक्ल में जाहिर होना था। और दूसरी मिसाल? दूसरी मिसाल एक रिवायत में मिलती है जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली खल्की शक्ल में देखा। आपने फरमाया कि उनके 600 पर थे और उन्होंने मशरिक और मगरिब के दरमियान पूरे उफ़क़ को भर दिया था। उनका वजूद इतना बड़ा था कि आसमान पर कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। ये दोनों वाक़यात हमें बताते हैं कि उनका नज़र आना या ना आना उनकी महदूदियत नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से एक इंतखाब है। वो जिस शक्ल में चाहें, जिस जिहत में चाहें, अल्लाह के हुक्म से ज़ाहिर हो सकते हैं। उनका वजूद हमारी तरह मादी कानून का पाबंद नहीं है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर वो इतनी आसानी से हमारे दरमियान आ सकते हैं तो फिर हर वक्त ऐसा क्यों नहीं होता? क्या इसमें कोई रुकावट है या ये एक सोचा समझा फैसला है कि वो नजर ना आए? ज़राए इस पर्दे की वजह के बारे में क्या कहते हैं? ये सबसे अहम सवाल है। ये पर्दा आखिर है क्यों? ज़राए के मुताबिक ये पर्दा एक सज़ा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी रहमत है। इसकी कई वजूहात बताई गई हैं। सबसे पहली और अहम वजह है आज़ाद मर्जी, फ्री विल का तहफ़्फ़ुज़। सोचें कि अगर आप जन्नत और दोज़ख को अपनी आंखों से देख रहे हों, फरिश्तों को अपने इर्द गिर्द काम करते देख रहे हों, तो क्या आपके पास गुनाह करने का इख्तियार बचेगा? ईमान लाना एक इंतखाब नहीं बल्कि एक मजबूरी बन जाएगा। आजमाइश का सारा तसव्वुर ही ख़त्म हो जाएगा। यानी ईमान की कदर ही इसलिए है कि वो गैब पर है, देखी हुई हकीकत पर नहीं। बिल्कुल। सूरतुल बकरा की 3री आयत में मुत्तकीन की पहली सिफ्त यही बताई गई है, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। ईमान का वजूद ही इसलिए है क्योंकि पर्दा मौजूद है। अगर पर्दा हटा दिया जाए तो वो ईमान नहीं बल्कि मुशाहिदा कहलाएगा। गैब इसलिए पोशीदा नहीं है कि वो कमज़ोर है या गैर हकीकी है, बल्कि इसलिए पोशीदा है कि हमें आजमाया जा रहा है। ये आजमाइश ही इस दुनियावी ज़िंदगी का मकसद है। और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह हमारी नफ्सियाती और जहनी सेहत है। हमारा दिमाग इस तरह की मुसलसल मालूमात के लिए नहीं बना। अगर हम हर वक्त अपने इर्द गिर्द जिन्नात की सरगर्मियां और फरिश्तों की आमद और रफ्त देखते तो हमारी नफ्सियात इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हम शायद पागल हो जाते। ये एक ऐसा शोर होता जो हमें अपनी ज़िंदगी के असल मकसद पर तवज्जो मरकूज़ करने ही ना देता। ये पर्दा एक तरह का कॉग्निटिव फिल्टर है जो हमें गैर ज़रूरी मालूमात से बचा कर रखता है ताकि हम अपने काम पर ध्यान दे सकें। तो ये पर्दा दरअसल एक नेमत है। ये हमें इंतखाब की आज़ादी भी देता है और ज़हनी सुकून भी। ज़राए में फ्रीक्वेंसी की जो तशबीह इस्तेमाल की गई है वो यहाँ बहुत अच्छी तरह फिट होती है। जैसे मुख्तलिफ रेडियो स्टेशंस मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं और हम सिर्फ एक ही को ट्यून इन कर पाते हैं। हाँ, ये एक जदीद इस्तारा है जो समझाने में मदद देता है, लेकिन मुसन्निफीन वाज़े करते हैं कि ये सिर्फ समझाने के लिए एक मिसाल है। ये कोई इस्लामी अकीदा या हतमी साइंसी वजाहत नहीं है। हकीकत हमारी इन तशबीहात से कहीं ज़्यादा गहरी और पेचीदा हो सकती है। ये सिर्फ हमारी महदूद अक्ल के लिए एक सीढ़ी है ताकि हम इस तसव्वुर के बुलंदी तक पहुंचने की कोशिश कर सकें। बिल्कुल। तो आज की ये सारी गुफ्तगू का खुलासा अगर मैं करूं तो वो ये है कि गैब की दुनिया कहीं और नहीं है। वो किसी दूर दराज कहकशां में या किसी खुफिया जहान में नहीं है। वो यहीं है, हमारे इर्द गिर्द, हमारे अंदर, बस हमारे इदराक की इजाज़त से बाहर है। ये ऐसा ही है जैसे एक अंधे शख्स के लिए रंगों की दुनिया गैब है, हालांकि रंग हर तरफ मौजूद हैं। इस गुफ्तगू का इख्तिताम कुरान की एक ऐसी आयत पर करते हैं जो इस कुर्बत को सबसे बेहतर अंदाज में बयान करती है। अल्लाह ताला फरमाता है, और हम उससे उसकी शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं। शायद कुछ हकीकतें इतनी दूर नहीं होती कि नज़र ना आए, बल्कि इतनी करीब होती हैं कि हमारा इदराक उन्हें समझ ही नहीं पाता। हतमी सोच के तौर पर यह बहस साइंस बमुकाबला मजहब की नहीं है। ये हकीकत की मुख्तलिफ तहों को समझने की कोशिश है। साइंस मादी कायनात के कवानीन को समझाती है, जबकि वही उन हकीकतों से पर्दा उठाती है जो इन कवानीन से मावरा हैं। दोनों अपने अपने दायरे में सच हैं। साइंस कैसे का जवाब देती है और वही क्यों और कौन का। एक अच्छी जिंदगी के लिए दोनों की समझ जरूरी है। सामीन के लिए एक आखिरी गौरतलब नुक्ता ये छोड़ते हैं,
ہم اپنی پوری زندگی ان تشبیہات، سائنسی ماڈلز اور فلسفوں کے ذریعے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش میں گزار دیتے ہیں۔ ہم بحث کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، نظریے بناتے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب موت کا پردہ اٹھے گا۔ اس دن ہمارے یہ تمام ماڈلز، ہماری تمام تشبیہات، ہمارے تمام بحث مباحثے غیر متعلق ہو جائیں گے۔ اس دن کوئی سائنس نہیں ہوگی، کوئی فلسفہ نہیں ہوگا، صرف سچائی سامنے ہوگی، بالکل واضح اور بے نقاب۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟